بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب میں پروگرام شروع کرتی ہوں تو اس دن بات ہو رہی تھی کہ شروع اللہ کے نام سے، میں آج اس کے بارے میں، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کروں گی، اور تمام دیکھنے والوں، چاہنے والوں کو، سب کو پیار بھرا دعاؤں بھرا سلام۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا، جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جو شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا تک میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں اور آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل کی یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے، کیونکہ جب جہاں اللہ کی خیر کی بات ہو، نیکیوں کی بات ہو، رہنمائی کی بات ہو، اس میں صرف ہم کہتے ہیں ہم نے چھوٹا سا حصہ ملایا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم کچھ اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے، جس میں صرف ہم کہتے ہیں اللہ شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا حصہ اس میں ملایا۔ اور اس حصے کو کہتے ہیں جہاں ایک ساتھ دسترخوان لگ جائے، جہاں کوئی اچھی بات ہو جائے، جہاں کلام الہی کا ذکر ہو جائے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو جائے، جہاں مولا علی کی آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مولا علی کا ذکر ہو جائے، تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ پاک شاید ہمیں ہمارے نصیب میں یہ کہ اللہ پاک ہمیں منتخب کرتے ہیں، شاید ہم اس قابل ہیں۔ تھوڑے سے ذکر میں کر رہی تھی اور میں نے پروگرام کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، ورڈز پہلے آ گیا شروع، پھر میں نے کہا اللہ کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تھوڑا سا میرے دل میں ایسا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ بولتے ہیں شروع اللہ کے نام سے۔ شروع کا مطلب ہے شین پہلے آ گیا، اللہ پہلے نہیں آیا، شروع پہلے آ گیا۔ تو بس کبھی بھی پڑھا کریں، اور میں نے بھی یہ غلطی کوتاہی کی ہے، اور میں بھی کوئی عقل کل نہیں ہوں، تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو غلطی مان لی جائے اور اللہ کے آگے توبہ کر لی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، گفتگو یہ ہے، موضوع کہ ہم کبھی کبھی اللہ کی دیوی آزمائشوں میں اور مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، لیکن انبیاء کرام پر بھی آزمائش اتری۔ انہوں نے بھی، میں یہ کہوں گی جیسے ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ پاک نے ان سے بھی، یعنی کہ اللہ پاک ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ تو سوچ لیں جب آپ کے اوپر کوئی کڑی آزمائش آ جائے نا، تو اللہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر ان کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، دولت، دنیا، اولاد، بیوی، بچے، ہر چیز، پھر ان کو ایک آزمائش میں مبتلا ہوا، ان کے جسم پہ کیڑے رینگنے لگ گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کا شکر کیا اور کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ تو اللہ سے دعا کریں تو آپ کے تو پورے جسم صاف ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے اللہ نے بھیجی ہے یہ آزمائش، کسی کی بندے کی تھوڑی بھیجی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بندہ، میں اس آزمائش پہ پورا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آزمائش آئی، اللہ پاک نے ان کو بھی آزمایا کہ دیکھتا ہوں یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی، میں کہتی ہوں یہ کہ اللہ پاک ہمیں بہت محبت کرتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ محبوب کس کو سمجھتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کونین، خاتم النبی، رحمت للعالمین۔ کیا ان کو، اللہ پاک کو ضرورت ہے ان کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنے کی، جن سے اتنا پیار جتلا رہے ہیں، پوری کائنات ان کے لیے بنا دی، کیا ان کو تکلیف دینا کتنا ضروری سمجھ رہے تھے؟ دیکھوں تو صحیح، میں اس کو تکلیف دیتا ہوں، مجھے کتنا یاد کرتا ہے، کہیں اف تو نہیں کرتا، کہیں آدھے میں سے واپس تو نہیں آ جا سکتا، کیا دنیا داری میں تو نہیں مبتلا ہو جاتا؟ اسے میرا ذکر کتنا اچھا لگتا ہے، اس کو تکلیف میں کہیں بھول تو نہیں جائیں گے؟
حضرت بلال علیہ السلام کو کعبہ شریف پر اذان دینے کا شرف بخشا، بڑی بات۔ آزمائش اگر بات کی جائے تو سب سے کڑی آزمائش جنہیں پہلے سے معلوم ہو، اور وہ ہے کربلا کا مقام، مولا علی کا ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ایک ایسا ایک کڑا وقت، مولا علی کی پورے خاندان پہ ایک ایسا کڑا وقت جس کو پہلے سے معلوم ہو میرے بیٹے کا سر یوں نیزے پہ ہوگا، میرے حسن کو زہر دے دیا جائے گا، میری بیٹیاں پیاس سے مریں گی، میرے گھر کی عورتیں در بدر ہوں گی۔ اللہ سے دعا کر لیتے اللہ، لیکن اللہ پاک نے جب منتخب کر دیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا، انہوں نے اللہ کا شکر بجا لائے اور صبر کیا۔ بات تو بہت ساری، آزمائشیں بہت سارے انبیاء پر اتری، اور یہ ہماری رہنمائی کا سبب ہے۔ اور انہوں نے ایک ہی بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہی پیغام سب کا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر تمام ہمارے، آپ کو پتہ ہے مولا علی نے جو ان کے پورے خاندان نے جو ذکر بلند کیا وہ وحدہ لا شریک کا تھا۔ پھر آگے بزرگان دین اور تمام اچھے نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے، اور انہوں نے بھی بڑا کٹن وقت دیکھا، اور ان کے ساتھ بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ پروگرام یہیں ختم ہو جائے گا اگر میں واقعات سنانے لگوں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، مختصر میں یہ کہوں گی کہ اگر میں نے اکثر دیکھا یہاں پر کسی بھی بندے کو کینسر ہو جائے، کسی بھی بچے کو اللہ نہ کرے اس کے گھر میں کوئی اسپیشل بچہ پیدا ہو جائے، تو ہم لوگ اتنے، میں کہوں گی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم اتنے لا علم اور نا اہل اور جہالیت کی ایک مقام پر کھڑے ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کو بد دعا ہے۔ دنیا ہے اللہ پاک نے بنائی ہے، اور کسی کو کالا کہنا، موٹا کہنا، یا عجیب سے عجیب ناموں سے لینا، اس کے نام بگاڑنا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ بنایا اس نے، دیا اس نے ہے، لیا اس نے، وہ بہتر جانتا ہے آپ کون ہوتے ہو۔ کبھی بھی ایسا کوئی چیز آپ دیکھیں، سب سے پہلے اس کے لیے دعائیں خیر کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ مسلمان نہیں تھے ان کے لیے بھی دعا کی، جو مسلمان نہیں تھے ان کی بھی خدمت میں پیچھے نہیں ہونے۔ وہ بوڑھی عورت کیا کرتی تھی؟ کچرا تو پھینکتی تھی، نہ مسلمان تھی نہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، لیکن اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانیت تھی، تو کس نے یہ سبق دی؟ پھر ہم تم کون ہوتے ہیں جو اتنے کسی بے اولاد کو یہ کہہ دے؟ تو اس رب کا کرم ہوگا تو دے گا، نہیں ہوگا تو نہیں دے گا۔ کسی کو تانا زنی کرنا، کسی کا نام بگاڑنا، یہ وہ باتیں جو میرے رب کو ناپسند ہے، اور ہم یہ کہیں پھر ہم نبی کی امت میں سے، یہ تو پھر غلط بات ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ شادیوں میں بیٹی اللہ نہ کرے اس کو طلاق ہو جائے، اس کے بارے میں اتنا برا برا کہتے ہیں۔ کسی کا شوہر مر جائے گی منحوس ہے، اور کس لفظوں سے منحوس کہتے ہیں آپ لوگ؟ نیکیاں جتنی کریں گے اتنا ثواب ہے۔ 100 بار سوچا کریں، اگر آپ کے بطن سے ایسا کوئی بچہ پیدا ہو جائے جو اللہ نہ کرے جس کے پاؤں نہ ہو یا کچھ ہو، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ کر سکتے ہو؟ ایک بار تو سوچ لیا کرو اس کو بنایا کس نے؟ میرے رب نے تخلیق کیا ہے، اور وہ راز وہی جانتا ہے، آپ نہیں جانتے ہو۔ تو اپنے بچوں کو بھی تربیت اچھی کریں، نہ کہ ایسا کہیں۔ اور جو آپ نیکی لے سکتے ہیں ایسے لوگوں میں، اگر کبھی بھی خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ، میں نے دیکھا ہے ماں باپ تربیت کرتے ہیں بچے بگڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں خیر کیا کریں، نیکیاں لیا کریں، موقع بہترین ہوتا ہے یہ۔ کبھی بھی کچھ ایسا برا چیز دیکھیں فوراً دعا کرا کریں، اللہ پاک کتنا خوش ہوگا کہ اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی خون کا ریلیشنز نہیں ہے، لیکن ایک انسانیت کے ناطے وہ مجھ پر یقین رکھتا ہے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک، ہم کیوں کہتے ہیں اللہ پاک جو اس وقت بیمار ہے سب کو شفا ملے؟ کیوں کہتے ہیں اللہ پاک جو بے روزگار ہے اسے روزگار ملے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، تاکہ اللہ پاک کی طرف لوٹ کے آئیں۔ نہ شکری کرتے ہیں وہ لوگ۔ آزمائشیں ہر انسان پر اترتی ہیں،
اور میں کہتی ہوں اللہ تو نے مجھے, میرے پاس کوئی بھی ایک آزمائش آتی ہے تو میں کہتی ہوں اللہ تو نے مجھے منتخب کے تیرا شکر, مجھے اس آزمائش پہ اتار دینا پورا پورا. یوسف علیہ السلام جب جدا ہو گئے تھے اپنے والد سے تو ان کے والد بہت روتے تھے, گریا کرتے تھے, تو ان پر بھی ایک بہت کڑی, چھوٹے سے وہ کھو گئے تھے, وہ بھائیوں نے ان کو جدا کر دیا تھا. اتنے سال بعد جب ملے تو مصر کے بادشاہ بن کے ملے. اب مجھے یہ کوئی بتائے کہ کوئی آزمائش آتی ہے, جب اللہ پاک اس کو آزمائش سے وہ پاس کر جائے تو اس کے بعد جو ملتا ہے اس کو مقام وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. آپ اس مقام کو کھو دیتے ہیں, کسی کو کھلا کے اس کو احسان جتلا دیتے ہیں. اللہ نے منتخب کیا تو دے, لیکن آپ اتنے بے وقوف کہتے ہیں آپ کو موقع ملا, آپ نے نیکی گوا دی, آپ کو ایک اسپیشل بچہ نظر آ گیا, آپ نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے بجائے اس کو حقارت سے دیکھا, اس کے ماں باپ کو حقارت سے دیکھا, آپ نے نیکیاں گوا دی. یہ نیکیاں ہم کہاں کہاں سے بٹور سکتے ہیں؟ کوئی پریشان ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی فائنینشلی پریشان ہے, اس سے تھوڑی سی دل آزار, اس کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کر لیں, اس کو تھوڑا ڈھارس دے دیں, نیکی بٹور لیں. ارے تو بھائی روتا ہی رہتا, تیرا تو رونا ہی نہیں ختم ہوتا, ایسا جملہ بولتے ہیں. کبھی آپ نے اپنے نیکی بٹورنے کی, یہ نیکیاں کیسے بٹوری جائیں گی؟ آج یہ گفتگو ہوگی آزمائشوں کی, اور پھر اللہ پاک ہمیں پکڑ سے بچائے. آزمائش اور پکڑ میں کیا فرق ہے, اس کو ہم دیکھ سنیں گے اور گفتگو کریں گے. اور ایک بہت امپورٹنٹ, نیکیاں کیسے بٹوریں گے, کہاں کہاں موقع ملتا ہے ہمیں نیکی کرنے کا؟ روڈ سے پتھر ہٹانے کا, چلتے ہوئے پرندے کو پانی پلانے کا, کہیں پرندوں کو پانی بھی آپ ڈال سکتے ہیں. کہیں ایسا لگ رہا ہے کہیں گڑھا ہے ایسا یا نقصان ہے, اس میں کوئی ایسی چیز لگا دے جسے کس کو نظر آ جائے, یار کوئی گر نہ جائے. یہ نیکی ہے. نیکی بہت طرح کی ہے, بس آپ کو موقع بہت ملتا ہے لیکن آپ گوا دیتے ہو. اور ہر نیکی پیسہ نہیں ہوتی. کچھ لوگ اس وقت میں بتاؤں گھر میں بیٹھے کریں گے پیسہ ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہے, اور یہ مشورے دے رہی ہے, نیکی ہوگی. دروازہ کھٹکا, کہتے ہیں مہمان بعد میں آتا ہے, اللہ پاک اس کا رزق پہلے دیتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں سچ کہہ رہی ہوں. میں اپنا کچھ بھی کسی کو کچھ دیتی ہوں نا, کپڑے دے دیے, جوتے دے دیے, جولری دے دی, کھانا دے دیا, مجھے اس سے زیادہ اور اچھا مل جاتا ہے. میں سچ کہہ رہی ہوں. میں نیت کر کے نہ رکھتی ہوں کہ میرے پاس اگر ٹائم نہیں ہوگا تو میں نہیں جا پاتی ہوں کہیں, لیکن میں جمع کر کے رکھ دیتی ہوں. اچھا یہ میں نے کھانے کی چیز رکھ لی, یہ اس کی رکھ لی, رکھا نا ابھی میں نے جانا ہے, میں ایک ہی ٹرپ میں کہتی ہوں یار میں یہ کر کے آ جاؤں گی کام. وہ میرے پاس ابھی چیز ہی ہوتی ہے, میری نیت ہوتی ہے, مجھے یہاں سے پھر ایک اور راستہ مل جاتا ہے. اپنے رزق میں کبھی حرام نہ ڈالیے گا. آپ ایک بات سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں دیکھ رہا میں اس کا پیسہ کھا رہا ہوں, اس کو نہیں پتا, وہ بیٹھا ہوا ہے اوپر, کل کائنات کا مالک, غفور الرحیم, رحمان الرحیم, اس سے کوئی پردہ داری نہیں ہو سکتی. بھائی کو نہ پتہ چلے چھپا دو کھانا, اس کو پتہ نہ چلے اس کو نہ دو. یہ ساری غلطیاں ہم اپنی نیکیاں بٹورنے کے بجائے ہم نیکیاں رائے گاں کر رہے ہیں. آج میرا میسج بہت لمبا ہو گیا, اور آج بس ایسی دنیا داری کی جب بات ہوتی ہے نا تو بس اس طرح میں بھی گفتگو میں شاید آگے نکل جاتی ہوں. پھر میں کہوں گی میرے اللہ مجھے معاف کرنا اگر میرے لفظوں میں جب میں انبیاء کرام کا ذکر کرتی ہوں یا کسی ایسے ظاہر بات ہے اور یہ اللہ کا ذکر کرتی ہوں, مولا علی کہیں کوتاہی ہوگی, میرا رب مجھے معاف کرے. اور میرے پیارے پیارے ناظرین, میرے بہن بھائی, میرے ماں باپ, سب آپ لوگوں کی میں بہت عزت کرتی ہوں. اگر میرے لفظوں میں کچھ کوتاہی ہوگی ہو, آپ کے دل پر گرا گزری ہو, تو میں آپ سے بھی معافی چاہوں گی. اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور جیسے میں نے آج ذکر کیا آزمائشوں کا, پکڑ کا اور نیکیوں کا, تو میرے پیارے مہمان, میرے پروگرام کی آن بان شان اور غلام غوث انور مدنی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بھائی, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بس اب آپ بولے, میں نے تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں, سبحان واشکروا لی, سبحان اور تم میرا شکر ادا کرو, ولا تکفرون, اور میرا کفران نعمت نہ کرو, یعنی نعمتوں کا انکار نہ کرو, نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرو. بے شک. آزمائش کی جہاں تک بات کی, اللہ تبارک و تعالی
بندوں کو بے شمار آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عطا فرما کر آزمائش بندگی کرتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کسی چیز کو لے کر اس کی آزمائش کی جاتی ہے. سبحان اللہ. لیکن اچھا انسان اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے. جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم کوئی دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمیں صرف اپنے دکھ نظر آتے ہیں، اپنی پریشانیاں نظر آتی ہیں. اگر ہم تکالیف اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کی، بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، ان کی دکھ تکالیف کو اگر دیکھ لیں تو ہمیں اپنی مصیبتیں بہت معمولی اور کم تر محسوس ہوں گی کہ ہمیں تو کچھ ایسی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا نہیں ہے جو ان ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا. اور پھر یہ ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائشوں پر انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج لوگ ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگ ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو مقام ملا ہے، یہ مقام ان کو ایسے نہیں مل گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں. خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام، اگر سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر سب سے بڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش بھیجی ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر آزمائش بھیجی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین پر اتار دیا، اور کتنا عرصہ جو ہے وہ حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم جو ہیں وہ جدا رہے اور روتے رہے، گریا کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگی. اور جب نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر دونوں کا یعنی حضرت آدم کا اور حضرت بی بی کا ملاپ جو ہے وہ جدہ شریف میں ان دونوں کا ملاپ ہوا. سب سے بڑی آزمائش تو حضرت آدم پر آئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام پر آزمائش بھیجی. وہ آزمائش کس طرح تھی کہ 950 سال تبلیغ دین کیا، لیکن افراد کتنے ایمان لے کر آئے؟ صرف 9 افراد جو ہے وہ ایمان لے کر آئے. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اگر چند افراد ایمان لے کر آئے تو یہ آزمائش تھی حضرت نوح کی کہ آیا حضرت نوح ہمارے اس فیصلے پر شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تو 950 سال لوگوں کو سمجھاتے جا رہا ہوں اور میری تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اثر نہیں ہو رہا. لیکن حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اس پر صبر کیا کہ باری تعالیٰ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، ان کا دل پھیرنا یہ تیرا کام تھا، میں نے اپنا کام پورا کر دیا. یہ آزمائش تھی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام. پھر طوفان نوح آیا تو اس میں بھی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے صبر کا عظیم مظاہرہ کیا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش بھیجی. وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بہت بڑی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم کو بڑی محبت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں آ کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ میری راہ میں سب سے قیمتی جو چیز ہے میری راہ میں قربان کرو. اب حضرت ابراہیم نے اونٹوں کی قربانی کی. دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا، تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی چاہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ میرا بیٹا ہے اسماعیل. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں اور مینا کی طرف آپ رواں دواں ہو جاتے ہیں. راستے میں شیطان بھی آ کر حضرت اسماعیل کو بھی روکتا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت ابراہیم کی جو زوجہ ہیں انہیں بھی آ کر شیطان ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ان تینوں ہستیوں نے اس کو پہچانا کہ یہ شیطان کی طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل سے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو ذبح کرنا ہے، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا جان ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور جی ہاں، مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، ہم لوگوں نے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے
اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ.